जिस तरह के IMF के मुतालबात पे अमल दरामद होता है और ये बजट जो है एक आज़ाद पाकिस्तान की माशी पॉलिसी कम और IMF के मुतालबात की तामीली रिपोर्ट ज़्यादा नज़र आ रही है। जनाब स्पीकर, बजट तकरीर का आगाज़ करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने बुनियानुल मरसूस में कामयाबी का जिक्र किया, अपनी दिफाई कुव्वत का जिक्र किया और फाइटर जेट्स के हवाले से जो दिफाई कुव्वत स्ट्रेटेजिक पार्टनर सऊदी अरब के साथ उसका जिक्र किया और कहा गया कि कीमती ज़र मुबादला का बाइस बने हमारे दिफाई मुआहदात। और ईरान अमेरिका मशरक़ वस्ता में जो कशीदगी हुई उसमें सालिसी किरदार का जिक्र हुआ और मोतरफ रहे। जनाब स्पीकर, हम भी इस किरदार के मोतरफ हैं, मद्दाह हैं और जिस तरह पूरी पाकिस्तानी कौम ने फौज का साथ दिया और उसका मोराल बुलंद है, बुलंद रहेगा और बुलंद करने के लिए, बुलंद रहने के लिए जिस तरह पाकिस्तानी कौम हम आवाज़ हुई, मेरी ख्वाहिश है कि इसी तरह माशी पॉलिसी भी हुकूमत बनाए ताकि पाकिस्तानी आवाज़ भी आवाम भी उनके साथ हम आवाज़ रहें। वो रिलीफ आवाम को भी दें जो कि इनका कहना है, जो हुकूमत कहती रही है कि हम आवाम के लिए बजट बना रहे हैं। अल्लाह करे कि ये आवाम को वो रिलीफ दें। जनाब स्पीकर, खारजा पॉलिसी के हवाले से, दिफाई कुव्वत के हवाले से तो एक तरफ, लेकिन जब हम इस बजट को देखते हैं कि जो बजट इस वक्त पेश किया गया है 18,771 अरब रुपए का, मोर देन 18 ट्रिलियन का ये बजट है, जिसमें के अहदाफ दिए गए हैं टैक्स वसूली के, टैक्स रेवेन्यू के, वो है 15,264 अरब, मोर देन 15 ट्रिलियन, जो कि पिछले साल के बजट से 17.6% ज्यादा का हदफ रखा गया है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे अहदाफ तो आप रख लेते हैं लेकिन पिछले साल भी वो हदफ पूरा नहीं हुआ, बावजूद इसके कि जो कार्बन पे, जो पेट्रोलियम पे कार्बन लेवी और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी के नाम से एक टैक्स कलेक्शन जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है वो की जा रही है और वो किसी हेड में मेंशन नहीं है कि उसे क्लाइमेट क्या सपोर्ट दिया गया है क्लाइमेट को और वो कहाँ पे हम इसको यूटिलाइज करेंगे। सिर्फ ये कि IFBR अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए आवाम पे टैक्स दर टैक्स लादती जा रही है। होना तो ये चाहिए कि FBR अपनी कारकर्दगी को बढ़ाए, एनफोर्समेंट को बढ़ाए, टैक्स नेट को बढ़ाए, ना कि जो सैलरीड क्लास हैं, जो लोग टैक्स में हैं, उस टैक्स नेट पे आए हुए हैं उन पे टैक्स बढ़ाया जाए। जनाब स्पीकर, यहाँ पे जिक्र किया गया है कि GDP रेट जो है वो पिछले साल से इस साल ज्यादा है, दैट इज 2.68 से 3.7% पे है और अगले साल के लिए आधा 4% पे रखा गया है। अल्लाह करे कि ये GDP 4 नहीं बल्कि 6-7 को भी क्रॉस करे, लेकिन साथ ही इन्फ्लेशन रेट को भी हमने देखना है। एक तरफ अगर खुशी की खबर है कि GDP बढ़ रही है तो दूसरी तरफ हुकूमत को ये भी गौर करना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन रेट 6.69 से बढ़ के 11.66 डबल डिजिट पे चला गया है, क्यों चला गया, इसके मुहर्रकात क्या है, इस पे भी गौर करना चाहिए। जनाब स्पीकर, ट्रेड डेफिसिट जब आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन और एक्सपेंडिचर उसमें तवाज़ुन न रहे, जब आपके इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स में तवाज़ुन न रहे तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा और अल्टीमेटली इसका असर उन तमाम हेड्स पे आएगा जो कि बजट में एलोकेशन आप करते हैं। जनाब स्पीकर, इस बजट को देख के एक रिवायती बजट है
کہ جس ہیڈ میں ایک ایلوکیشن آپ کرتے ہیں اسی میں انکریز اور ڈیکریز کر دیا گیا ہے۔ اس بار اسٹریٹجک کے حوالے سے صوبوں سے جو واپس لیے جا رہے پیسے وہ بھی قابل مذمت ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ امن و امان کی صورتحال اگر آپ دنیاوی لحاظ سے اگر آپ فوراً معاہدات میں دیکھتے ہیں، خارجہ پالیسی آپ کی ہے کہ آپ جنگ رکوا سکتے ہیں، تو اس بارڈر ان حدود کے اندر پاکستان کے حدود کے اندر جو خطے ہیں جو کے پی کے ہے، بلوچستان ہے، وہ کیوں غیر محفوظ ہیں؟ ان کے لیے کیوں ایسی سسٹینیبل پالیسیز نہیں آ رہی امن و امان کے حوالے سے؟ جناب اسپیکر، میں ہمیشہ یہاں بات کرتی رہی ہوں کہ تعلق میرا لکی مروت سے ہے، اور ڈیو ٹو لیک آف فیسلٹیز وی کال اٹ ان لکی ڈسٹرکٹ۔ ایک عرصہ ہو گیا اس فورم پہ میں اپنے حلقے کے حوالے سے، کے پی کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے ہم بات کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ کجا وہاں کے ایجوکیشن، ہیلتھ، انفراسٹرکچر، ان کا ذریعہ معاش کے حوالے سے، ان ایمپلائمنٹ کے حوالے سے ہم نے کس فورم پہ آواز نہیں اٹھائی، لیکن شاید یہ کہنا بجا ہے کہ ازمودہ را ازمودن جہل است۔ اب تو یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ 18th امینڈمنٹ کے ڈیولوشن کے بعد جب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو یہ تمام سبجیکٹ صوبائی سطح پہ چلے جاتے ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن سمیت، لیکن ابھی جو آپ نے صوبے کے حوالے سے، اسٹریٹجک حوالے سے ابھی کٹوتیاں ہو رہی ہیں، صوبے آپ کو واپس پیسہ دیں گے وفاق کا، تو کیا ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ امن آ سکے گا؟ کیونکہ ہمارے علاقے کا مسئلہ اس وقت صرف پیس اور پیس چاہیے، امن کا مطالبہ ہے کہ امن ہوگا تو وہ اپنے لیے خود ذریعہ معاش بھی کر لیں گے، ایجوکیشن بھی کر لیں گے، ہیلتھ انفراسٹرکچر بھی کر لیں گے اپنے بل بوتے پہ، لیکن حکومت کی یہاں وفاق کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کب پوری ہوگی؟ جناب اسپیکر، یہاں پہ بات کی گئی ہے تجارت کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کا ٹوٹل بجٹ اس روایتی ہیڈ سے نکل کے اصلاحاتی بجٹ اگر ہم اس کو کہیں اور ایک پالیسی بنائیں جو کہ صرف اور صرف اصلاحات کے حوالے سے ہو۔ انرجی میں آپ دیکھیں کہ اگر عوام اپنے سولر انرجی کو یوز کرتے ہیں، اپنے بل بوتے پہ اپنا سولر سسٹم لگاتے ہیں، اس پہ بھی راتوں رات پالیسی بدل کے نیٹ میٹرنگ کی صورت میں ڈسکریجنگ آ جاتی ہے، تو پھر یہ عوام کدھر جائیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ لوکلائزڈ انرجی اصلاحات لے کے آئیں، ونڈ انرجی، ہائیڈرو انرجی، سولر انرجی، بگاس اور بایو گیس، ان تمام کو آپ لوکلی اس طرح اسٹیبلش کریں کہ وہ انرجی کی ضروریات ہماری پوری ہو سکے، یہاں تک کہ آپ آئی پی پیز کے معاہدات کو تو رینیو کرتے ہیں لیکن سولر کو آپ ڈسکریج کریں گے۔ عوام کو اتنا نہ مجبور کیا جائے کہ وہ بیٹریز پہ چلے جائیں، اور آج جو ملٹیپل ٹیکسز آپ کے ڈسکوز لیتے ہیں وہ کل آپ کی بجلی کوئی لینے کو بھی تیار نہ ہو اور آپ کا یہ بجٹ پھر سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے فلاپ نہ ہو جائے، اس کو بھی آپ نے سمجھنا ہوگا۔ جناب اسپیکر، ایکسپلوریشن کے لیے کوئی مجھے نظر نہیں آیا۔ ہمارا خطہ جو ہے اگر آپ کرک دیکھیں، کوہاٹ دیکھیں، شمالی وزیرستان دیکھیں، اس وقت معدنیات اور آئل کے حوالے سے جو ہے اس میں کافی زرخیزی پائی جاتی ہے، اس کی ایکسپلوریشن کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اس کو ضرور وزیر خزانہ اس مد کو شامل کریں تاکہ یہ جو فرنس آئل سے اتنا مہنگا آپ سسٹم لے جی مائک کھولیں اس کا خاتمہ ہو سکے۔ جناب اسپیکر، رائلٹی کی مد میں لکی مروت کو کیا دیا جا رہا ہے؟ ایک اطلاع کے مطابق بلین آف روپیز وہاں پہ ہیں، لیکن رائلٹی کی مد میں وہاں کے ترقیاتی کام جو ہے ابھی تک ٹھپ پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے خود اپنے بل بوتے پہ پی ایم ہاؤس، کمیونیکیشن، ہاؤسنگ، جہاں جہاں پہ میرا بس چلتا تھا اپنے طور پہ میں نے وہاں پہ شکریہ وسیم حسین صاحب۔
جی وائنڈ اپ کر کلومیٹر کی روڈ ہے عیسیٰ خیل سے لکی مروت سی پیک کے حوالے سے، جو کہ صوبائی میٹر ہے، کے پی کے ہائی ویز کے انڈر آتا ہے، لیکن یہاں پہ فیڈرل لیول سے بھی میری استدعا ہے کہ اس کے لیے کچھ بجٹ کی ایلوکیشن پی ایس ڈی پی میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ نے مینوفیکچرنگ کے حوالے سے نوجوان کو کیا دیا، اس کے پروگرام ہمیں بتائیں تاکہ اس ملک کا نوجوان جو بے روزگار ہے وہ کم از کم آئی ٹی سیکٹر میں جو زر مبادلہ کما رہا ہے وہ اس کو انکریز کر سکے۔ اسی طرح زراعت، آج کا جو کشیدگی کے حالات ہیں مشرق وسطیٰ میں، آپ کا ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے آپ کو زراعت کو بوسٹ کرنا چاہیے، ریئل اسٹیٹ کو بوسٹ کرنا چاہیے۔ ریئل اسٹیٹ پہ کچھ ٹیکسز میں ریلیف دیا ہے لیکن اس کو مزید ٹیکسز کو کم کیا جائے۔ جناب اسپیکر، ایک لاسٹ پوائنٹ کہ آپ نے 50 کروڑ تک آمدنی پہ تو سپر ٹیکس ختم کر دیا، جو کہ ایک ناروا ٹیکس تھا، مطالبہ تھا، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ کون سا غریب ہے جو 50 کروڑ سالانہ آمدن ہے، اس ٹیکس سے اس غریب کو کیا ملا؟ جن کے اثاثے باہر ملک میں ہیں اس پہ آپ نے ویلیو ایڈڈ ٹیکس، کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کر دیا۔ یہ کس غریب کے اثاثے ہیں جو باہر ملک ہے؟ جناب اسپیکر، وہ ٹیکس ریلیف دیں کہ جو 18% جی ایس ٹی آپ لے رہے ہیں، جو پلاسٹک کی چپل لیتا ہے، جو بچے کا دودھ لیتا ہے، جو بچے کا ڈائپر لیتا ہے، جو اپنے لیے خوراک لیتا ہے، اس پہ 18% آپ کر رہے ہیں، جبکہ تنخواہ 7% کر رہے ہیں۔ یہ تنخواہیں بھی آپ اسی تناسب سے بڑھائیں جس طرح انفلیشن بڑھا رہے ہیں، تو کم از کم یہ 18% جی ایس ٹی کو ختم کریں۔ سپر ٹیکس تو الگ بات ہے، غریب کے لیے کچھ سوچیں۔